حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا تو نے تورات میں لکھا ہے کہ ایک امت ایسی امت آئے گی جس امت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، اس کا بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، بچہ بچہ رب کے کلام کا حافظ ہوگا۔ مولا تیری بارگاہ میں میری ایک عرض ہے کہ مولا وہ امت مجھے نہیں دے دیتا، وہ امت مجھے دے دے۔ حکم خدا بندی آیا، اے موسیٰ جو تجھے دے دیا اسے لے لے، وہ امت تو میں نے اپنے سونے محمد کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ امت تو میں نے اپنے نبی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس سے قبل جتنی امتیں آئیں، جتنے کلام اللہ آئے، وہ نبیوں کو یاد ہوتے، بعد از انبیاء وہ کلام بھول جاتے، نابید ہو جاتے۔ ان میں تحریف ہوتی، تحریف لفظی ہوتی، تحریف معنوی، کوئی لفظوں کو بدل دیتا، کوئی معنوں کو بدل دیتا۔ لیکن رب کے اس پاک کلام قرآن کا اعجاز یہ ہے، حضور کی آمد سے لے کے اب تک اور قیامت تک اس کا حرف حرف اسی طرح رہے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکے گا، چونکہ اس کی حفاظت میرے رب نے خود اپنے ذمہ لی۔ کسی کو بھی سوائے نبی کے کسی انسان کو نہ مکمل تورات حفظ ہے، نہ مکمل زبور، نہ مکمل انجیل حفظ ہے۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے، بچے بچے کے سینے میں قرآن گھر کر رہا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کا ایک ہندو سے مناظرہ ہو گیا، تو وہ آگے آپ کے سامنے گفتگو ہونے لگی اور وہ کہنے لگا، مجھے تو تیرے مذہب کی کتاب کے 15 سپارے زبانی یاد ہیں، کیا تجھے بھی میرے مذہب کی کوئی کتاب آتی ہے؟ میرے مذہب کی کوئی کتاب یاد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے تو کوئی تیرے مذہب کی کتاب نہیں آتی۔ اس سے کہا، پھر تیری میری گفتگو کیسے ہے؟ میں تو تیرے مذہب کے پاک کلام کی جو کتاب ہے اس میں سے 15 پاروں کا حافظ ہوں، اور تیرے پاس تو میرے مذہب کی کتاب کا کچھ بھی نہیں۔ میرا تیرا مکالمہ کیسا، مناظرہ کیسا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی مسکرا کے فرمانے لگے، او کم عقل، تجھے بات سمجھ ہی نہیں آئی، تیرے بات فہم میں ہی نہیں آئی۔ تیرے مذہب کی کتابیں اتنی بوکس اور اتنی دل کو تکلیف دینے والی ہیں کہ وہ کبھی دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ یہ میرے محمد پہ اترنے والے کلام کا اعجاز ہے۔ معصوم بچہ بھی پڑھے یا تجھ جیسا کافر بھی پڑھے تو اس کے دل میں بھی گھر کر جایا کرتا ہے۔ کہاں تو کہتا ہے یہ تیرے لیے اعزاز کی بات ہے؟ نانا، یہ تیرا کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز ہے تو میرے رب کے قرآن کا اعزاز ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اعزاز نہیں ہے۔